بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ. یا شد اور واو شد کو بھی اگر آپ کھول کے دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو پہلی والی یا پہ سکون اور دوسری والی یا پہ حرکت ہی نظر آئے گی. تو اس میں اگر آپ دیکھیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس سکون والے حصے کو مس کر جاتے ہیں. تو اس کو آپ نے نا مائنڈ میں اپنے رکھنا ہے جب بھی آپ یا شد یا واو شد کے الفاظ ادا کریں. خفیًا طیبۃ ثوب کویرت. اگر ہم اس دوسری مثال کو دیکھیں تو یہاں پر آتی ہے یا شد. اب اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس میں آپ لوگ جو ہیں اس کو کی آواز نہ آئے، یعنی کہ وہ آپ نا بیسیکلی زبان کے جو مڈ ہے نا جدھر سے یا ادا ہوتی ہے وہ آپ کی اوپر ٹچ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ہم کانشیس ہو جاتے ہیں. ہم یا شد پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں ایانا ایانا ایانا. تو اس طرح سے نہیں پڑھنا بلکہ اس طرح پڑھنا ہے ایانا ایانا ایانا. اکثر اسٹوڈنٹس شد والے الفاظ کی ادائیگی میں اس کا جو سکون والا حصہ ہوتا ہے اس کو وہ سکپ کر جاتے ہیں. تو ان الفاظ میں اگر آپ اس کا سکون والا حصہ مس کریں تو آپ ان کو کچھ اس طرح سے ادا کریں گے. ایاکا زکریا کویرت کویرت. تو آپ نے اس کو شد کے ساتھ ادا کرنا ہے. ایاکا ایاکا زکریا زکریا کویرت کویرت. یا شد اور واو شد کی ادائیگی کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس اکثر اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس کو مس کر جاتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے جس طرح یہ ہے زوئی نا، تو وہ زوئی نا، تو وہ جو کسرہ ہے نا زوئی اس کو سکپ کر دیتے ہیں. یا جس طرح ہے نا یو ای دو، تو وہ اس کو پڑھیں گے یو ای دو یو ای دو. تو دیکھیں یو ای اور اس کے بعد آپ نے اس حرکت کو بھی ادا کرنا ہے. پھر جس طرح یہ لکھا ہوا ہے طیبۃ، تو وہ اس کو پڑھتے ہیں طیبۃ طیبۃ. تو یہ ہے طیبۃ. زینا زینا یؤید یؤید طیبۃ طیبۃ. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ واو کا مخرج جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کو اچھی طرح گول کر کے پھر اس کی ادائیگی ہوتی ہے. تو اس میں اکثر اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ اوپر والے دانتوں کو نیچے والے ہونٹ پہ رکھتے ہیں، تو وہ واو پڑھنے کی بجائے وہ پڑھتے ہیں واو واو. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم اردو میں بات کرتے ہیں اور اردو میں واو کی ادائیگی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ اوپر والے دانت ہماری نیچے والے ہونٹوں کو ٹچ کرتے ہیں. عربی میں ایسا نہیں ہوتا ہے. عربی میں آپ کے ہونٹوں کو آپ اچھی طرح گول کرتے ہیں تبھی آپ کی واو کی ادائیگی ہوتی ہے. تو خاص طور پہ پھر جن حروف کے اوپر یعنی کہ واو کے اوپر جب شد ہوتی ہے تب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کو مد نظر نہیں رکھتے اور پھر ان کی وہی والی آواز کی غلطی ہوتی ہے. قوتن قوتن عدون عدون تواب تواب کویرت کویرت. اب آپ سیکھیں گے نون شد اور میم شد. ایک صفت ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے غنہ. غنہ جو ہے وہ نون اور میم کا لازمی حصہ ہے. غنے کے بغیر نون اور میم کی ادائیگی ممکن نہیں ہے. اب اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس میں بھی وہی جو شد کا آپ نے سیکھا ہے، یہاں پہ نون شد اور میم شد میں ان کے دو حروف ہیں اور
ایک کے اوپر سکون ہے اور دوسری کے اوپر حرکت ہوتی ہے. جب بھی آپ کو نون شد یا میم شد نظر آئے تو اس کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے، اور غنہ ہمیشہ 2 کاؤنٹس کا ہوتا ہے. غنہ ہوتا کیا ہے؟ غنہ بیسیکلی نیزل ساؤنڈ ہوتی ہے، یہ آپ کی ناک میں سے آتی ہے. تو اگر آپ ناک کو بند کر کے غنہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو تب آپ کا غنہ ادا نہیں ہوگا، اور جو غنہ ہے وہ آپ نے 2 کاؤنٹس کرنا ہے. اس سلائیڈ پر آپ کو نون اور میم کا مخرج نظر آ رہا ہوگا. اس میں اگر آپ دیکھیں تو میم کے لیے تو ہمارے دونوں ہونٹ مل رہے ہیں، اور نون کے لیے زبان اپنے مخرج پہ جا رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو آواز ہے وہ دیکھیں ناک میں سے بھی آ رہی ہے. اگر آپ لوگ ناک کو بند کر کے نون کہنے کی کوشش کریں یا میم کہنے کی کوشش کریں تو آپ اس کو ادا نہیں کر سکیں گے. اسی طرح اگر آپ غنہ کرنے کی کوشش کریں، غنہ تو ویسے بھی نون اور میم کی ادائیگی میں بھی ہوتا ہی ہے، لیکن یہ کہ جب آپ وہ 2 کاؤنٹس اس کو دیں، جس طرح ان، مم، ام، تو یہ آپ نہیں کر سکیں گے اگر آپ اپنی ناک کو پکڑ لیں، یعنی کہ بند کر دیں اس کے دونوں نوسٹرلز کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نون اور میم کی ادائیگی میں آواز ناک سے بھی نکلتی ہے. نون شد اور میم شد کے اوپر خاص طور پر اسٹوڈنٹس غنہ کرنا بھول جاتے ہیں، تو وہ اس کو بالکل سیدھا سیدھا پڑ جاتے ہیں، جیسا انا، تو وہ اس کو پراپر اس کی وہ 2 کاؤنٹس نہیں دیتے، تو جس کی وجہ سے وہ جو ایک نیزل ساؤنڈ کی وجہ سے جو ایک خوبصورتی آتی ہے تلاوت میں، وہ بیچ میں سے مس ہو جاتی ہے. اسی طرح کچھ اسٹوڈنٹس نون شد اور میم شد پہ اتنی زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ اس کی جو اپنی اس حرف کی جو حرکت ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے. تو اگر وہ 1 کاؤنٹ ہے تو وہ اس کو 2 کاؤنٹ پڑھ جاتے ہیں، یا اگر وہ 2 کاؤنٹ ہے تو اس کو 1 کاؤنٹ پڑھ لیتے ہیں. تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس حرف کی اپنی حرکت کیا ہے، وہ 2 کاؤنٹس ہے یا 1 کاؤنٹ ہے، تو اس کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے. پہلی لائن میں نے 2 مثالیں ہیں، ان کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے. پہلی مثال کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ نون شد ہے جس کے اوپر آپ لوگ 2 کاؤنٹس غنہ کریں گے، اور اس کے بعد یہاں پر صرف نون فتحہ ہے، یعنی اس کو آپ نے نون فتحہ کو صرف 1 کاؤنٹ پڑھنا ہے. جبکہ اسی لائن میں جو آخری والی مثال ہے اس کے اندر بھی نون شد ہے، لیکن نون شد کے بعد آپ کو نون فتحہ کے بعد آپ کو ایک ایمٹی الف بھی نظر آ رہی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو صرف نون فتحہ نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے اس کو نون فتحہ الف پڑھنا ہے. یہاں پہ مد اصلی بھی موجود ہے. اسی طرح دوسری لائن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی پہلا جو لفظ ہے وہ صرف اس کا نون شد ہوگا، اور پھر اس کے بعد نون فتحہ کو ادا کریں گے، جبکہ اس کے بعد والے لفظ میں نون شد کو ادا کرنے کے بعد پھر نون فتحہ الف کو ادا کرنا ہے. اور یہی چیز آپ تیسری لائن میں بھی نوٹ کریں کہ یہاں پہ آپ کو میم شد اور میم فتحہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس سے آگے آپ نے میم شد اور میم فتحہ الف کی ادائیگی ہوگی. اور آخری مثال میں بھی اسی طرح سے ہے کہ میم شد اور پھر میم فتحہ، اور جو آخری ورڈ مارک ہوا ہے اس میں ہے میم شد کے بعد میم فتحہ الف، تو اس کو آپ نے 2 کاؤنٹس یعنی کہ مد اصلی پڑھنا ہے. ان، ظن، ظن، عم، مم، میں نے ان 2 الفاظ میں بہت سے اسٹوڈنٹس کو غلطی کرتے ہوئے سنا ہے، کیونکہ یہ لگ ایسا ہی رہا ہے شاید ایک ہی جیسے پڑھے جاتے ہوں گے، لیکن ان میں اگر آپ دیکھیں تو ایک لفظ میں نون کے اوپر صرف فتحہ ہے شد کے ساتھ، اور دوسرے لفظ میں نون شد کے ساتھ ساتھ ایک الف صغیرہ بھی بنی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کاؤنٹ جو ہے وہ مختلف ہو جائے گی. پھر جنتن، جناتن، منی، انی، ان،
إنا ظن ظنا وأما ثم عما عما مما مما فأمه جنة جنات محمد حمالة سماعون المزمل بجهنم والناشطات والنازعات ربنا تقبل منا إنك